مقدس سے اردبیلی تاریخ اسلام میں ہے کہ یہ آپ ماہ محرم، ماہ مبارک، ماہ گریہ، ماہ قبولیت دعا، اسلام میں مکان کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اسلام میں زمان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ کبھی سوچا کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی دل غمگین کیوں ہو جاتے ہیں؟ بھئی شہادت امام حسین تو 10 کو ہے نا، پہلی محرم سے ہم کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ پہلی محرم سے ہم غم کیوں مناتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ 10 سے شروع ہو اور پھر ہم آگے بڑھیں، لیکن نہیں، یہاں چاند دکھا، یہاں فرش عزا بچھ گیا، غم شروع ہو گیا۔ ایک ریزن علماء فرماتے ہیں یہ ہے کیونکہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے تو دل امام زمانہ غمگین ہو جاتا ہے، اور کیونکہ ہم سب اہل ولایت ہیں، ہم سب کا دل امام زمانہ سے جڑا ہوا ہے، تو جو اثر امام کے دل پہ ہوتا ہے وہ اثر ہمارے دل پر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب شب جمعہ آتی ہے یا عصر جمعہ آتی ہے تو کئی مومنین نے کہا مولانا ہم تھوڑے غمگین ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت بھی وہ ہوتا ہے، فرماتے اس وقت میں امام زمانہ کا دل کیا ہوتا ہے؟ غمگین ہوتا ہے۔ بہت بڑے عالم دین تھے، فرماتے میں نے پروردگار عالم سے عرض کی کہ خدایا، پڑھتے ہیں ہم روایات میں، دعاؤں میں، کہ جب مصیبت امام حسین کا ذکر ہوتا ہے تو زمین و آسمان امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں۔ کہتے میں نے صرف اتنا چاہا کہ پروردگارہ مجھے دکھا دے کہ زمین و آسمان کیسے روتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے پردہ ہٹایا، میں نے پورے عالم کو حسین پہ روتا ہوا دیکھا، لیکن وہ منظر ایسا تھا کہ میں برداشت نہ کر سکا۔ تو اسلام میں وقت اور اسلام میں دن، زمان اور مکان، خاص وقت میں دعا کرو قبول ہوتی ہے، خاص مکان پہ دعا کرو قبول ہوتی ہے۔ فرمایا تحت قبۃ الحسین، امام حسین کی زری کے نیچے جو بندہ دعا کرتا ہے، کہتے ہیں وہ دعا بہت جلد کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ سیدہ نے پوچھا کہ بابا وہ کون سا وقت ہے کہ دعا کروں اور دعا جلدی قبول ہو؟ یہ سیدہ ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں، یہ ہمیں بتا رہی ہیں۔ نبی نے فرمایا بیٹی جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے یہ وقت وہ ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ بی بی اپنے کنیز کو بھیجتی تھی چھت پہ جا اور جا کر دیکھ، جب سورج ڈھلنے لگے تو مجھے بتانا۔ اور کہتے جیسے کنیز کہتی تھی کہ بی بی اب سورج اس افق سے نیچے جا رہا ہے تو سیدہ مصلی بچھاتی تھیں اور دعا کرتی تھیں۔ کیوں کہا کہ وقت سحر دعا قبول ہوتی ہے۔ برملا بولا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات میں ایسا کیا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینے تقریباً 80 سال بنتے ہیں، مطلب ایک رات ایک بندے کی پوری زندگی سے افضل ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ برابر، خیر من الف شہر، 80 سال کی زندگی سے بہتر ہے یہ ایک رات۔ اس ایک رات میں تقدیریں آتی ہیں، اس ایک رات میں ملائکہ آتے ہیں۔ اسی طرح یوم عرفہ دن ہے، خاص اہمیت ہے۔ فرمایا کئی حجوں، 60-70 حجوں کے برابر ہے جو عرفہ کا دن امام حسین کی کربلا میں گزارتا ہے، یا زیارت امام حسین عرفہ کے دن پڑھی جاتی ہے، اتنا ثواب ہے۔ تو جس وقت میں ابھی آپ جی رہے ہو یہ محرم کا وقت ہے، یہ ایام خاص ہیں۔ آپ دوسرے دنوں میں آپ کے دل میں اتنا انقلاب نہیں آ سکتا جتنا محرم میں آتا ہے۔ دوسرے دنوں میں مجلسیں اتنی با اثر نہیں ہوتی جتنی ایام محرم میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وقت کیا ہے؟ خاص وقت ہے۔ فرمایا ان دنوں میں ڈیلی امام حسین کی زیارت پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ عام دنوں کی زیارت کہاں اور ایام محرم کی زیارت کہاں؟ دوسرے دنوں میں گریہ کرنے کا اجر اور ہے اور ماہ مبارک محرم میں گریہ کرنے کا اجر اور ہے۔ ان مہینوں میں جتنے آنسو بڑھیں گے اتنا انسان کا اجر بڑھے گا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، کہتے تھے دیکھو توبہ کے آنسو اور ذکر حسین کے آنسو میں ایک فرق ہے۔ توبہ کے آنسو ایسے ہیں کہ جیسے آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں اور آپ پانی میں دھو تو ان کپڑوں پہ جو نجاست ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ یہ توبہ کے آنسو ہیں کہ جب بندہ توبہ کے آنسو بہاتا ہے جو گناہوں کی نجاست ہے ان کپڑوں سے اور وجود سے کیا ہو جاتی ہے؟ جھڑ جاتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں دیکھو کبھی کبھی کپڑوں پہ ایسے داغ لگ جاتے ہیں، چائے پی اس کا داغ لگ گیا، شربت پیا، کوئی فروٹ کھایا اس کا داغ لگ گیا، کپڑے دھوئے وہ چیز تو چلی گئی پر داغ نہیں جاتا۔ کہ ان داغوں کو توبہ کے آنسو نہیں مٹاتے، حسین کا گریہ مٹا دیتا ہے۔